ناظرین شاید کسی وجہ سے کچھ پرابلم آیا، بہرکیف امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس ابھی تھا اب کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اور پھر ایک عاشق فرماتے ہیں، قصر مینار رضا تو کافی بلند ہے، قصر مینار رضا تو کافی بلند ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کھلی کرامت ہے، ذرا ہدائی کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدائی کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہماگیر شخصیت اور پورے ہندوستان پر نہیں بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری اور 14 جون 1856 عیسوی کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور 14 جون جہاں انگریزی مہینے کی تعلیم کا آغاز اسکول کالج وغیرہ 14 جون سے کھلتے ہیں، وہیں پر 10 شوال المکرم میں دینی ادارے بھی کھل جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک علمی شخصیت کہ 10 شوال المکرم اور 14 جون سے دنیاوی تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے، اور 10 شوال المکرم سے دینی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، تمام مدارس اسلامیہ کھل جاتے ہیں۔ اسی دن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تشریف لاتے ہیں۔ الغرض میں کہنا چاہوں گا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی آمد سے 170 سال قبل جو شہر گجرات احمد آباد اور کتاب کا نام شہنشاہ کاٹھیاوار ہے، وہاں پہ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سید صالح شیرازی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت و ریاضات میں مصروف رہا کرتے تھے، اور ٹھیک احمد آباد سے کلاریا شریف 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ کلاریا شریف میں آپ کا معمول تھا کہ آپ وہاں دن رات عبادت میں رہتے، اور درس بخاری بڑے ذوق و شوق سے دیا کرتے۔ تو درس بخاری آپ دیتے دیتے اچانک اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی رنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے اور چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد الہام آتا ہے، اور علم غیب کے چیپٹر کو، اس بحث کو جب آپ نے تعلیم دینا شروع کی، اور حضرت سید صالح شیرازی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کا درس دے رہے تھے، تو پھر کچھ دیر کے بعد چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، مسکان یعنی چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا، اور وہیں پہ یہ سوال پیدا ہوا کہ علم غیب کے متعلق میں نے تو اپنے طلباء کو، طالب علم کو سمجھا دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ زمانے کے بعد ایک فرقہ ہندوستان میں ایسا پیدا ہوگا جو علم غیب مصطفیٰ کا منکر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا
انکار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے حضرت سید صالح شیرازی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کلاریہ شریف میں جن کا مزار مقدس ہے، اور جو شہنشاہ کاٹھیا وار جو ان کی شان میں جو کتاب لکھی گئی ہے، اس حوالے سے میں بول رہا ہوں۔ تو حضرات، آپ سر کو پکڑ کر جب بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر میں چہرے میں خوشحالی آتی ہے، اور آپ خوش ہو کر اس انداز میں فرط مسرت میں جھوم کر عرض کرتے ہیں، اے میرے طلبہ، اے طالب علم، میں کچھ دیر کے بعد جب میں درس بخاری دے رہا تھا، علم غیب مصطفیٰ کو سمجھا رہا تھا، لیکن اچانک الہام آیا کہ اے سید صالح شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ علم غیب کے بارے میں طلباء کو بتا رہے ہیں، لیکن ٹھیک کچھ عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی جو علم غیب نبی کا انکار کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک چہرے کا رنگ کھل جاتا ہے، دوسرا الہام آتا ہے، اور الہام یہ آتا ہے کہ ٹھیک 170 سال کے بعد بریلی شریف کی سرزمین پر ایک ذات ایسی آئے گی، یعنی جن کا نام احمد رضا ہوگا، جو جن کا خاندان یعنی بریلی شریف میں جو ہے افغانستان سے تشریف لائے ہوں گے، اور محلہ سوداگران میں پیدا ہوگا، اور احمد رضا جن کا نام ہوگا، اور وہی تمام رد وہابیہ کا یعنی منہ توڑ جواب دے گا، رد بلیغ کرتا ہوا یعنی جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ بریلی شریف سے وہ تاجدار کھڑے ہوں گے، اور علم غیب مصطفیٰ پر، وہی علم غیب مصطفیٰ جب میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی زیارت حرمین طیبین، حرمین شریفین میں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، 6 سوالات وہابیوں کی طرف سے علم غیب کے متعلق سید صالح کمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے ہو جاتا ہے کہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت، جن کو ہندوستان میں جو اعلیٰ حضرت سے مشہور ہیں، یہ 6 سوالات ہیں، ہمیں ان کے جوابات چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی دن یہ سوالات حضرت سید صالح کمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے ہوتا ہے، اور آپ لا کر میں کپاٹ میں اس سوال کو رکھ دیتے ہیں۔ اتفاق سے اسی دن یعنی شام کو آپ کے گھر میں میلاد کی محفل تھی، اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دعوت دی گئی، اور آپ نے علم غیب مصطفیٰ پر، چونکہ یہ سرسری سوالات آپ نے دیکھا نہیں تھا، لیکن آپ نے جو تقریر کی تو تقریر کے بعد علماء عرب انگشت بدنداں ہوئے، تمام سنیوں میں نعرہ لگا، اور ایک نعرے کی گونج سے پوری محفل جو ہے بالکل حشاش و بشاش ہو رہی تھی، خوشی سے جھوم رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی عالم میں حضرت سید کمال صالح کمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں، اے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، جو آپ نے اپنے تقریر میں میلاد کی محفل میں جو تقریر آپ نے کری، آپ اسی کو تحریر فرما دیں، یہی وہابی کے سوال کے جواب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے امام اہل سنت بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، اے سید صالح کمال، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ناموس رسالت کی بات ہے، علوم غیب نبی کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا سوال ہے، اسی لیے میں اس کا جواب تفصیل سے لکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سید صالح کمال عرض کرتے ہیں حضور سرکار اعلیٰ حضرت سے، اے اعلیٰ حضرت اتنا وقت نہیں ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کتنا وقت دیا گیا ہے؟ کہا کہ صرف 2 دن کا وقت ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، جو خود اپنی شاعری میں فرماتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کا قلم چلتا ہے تو 8.5 گھنٹے میں الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ جیسی کتاب لکھ کر آپ جو ہے یعنی عرب کے یعنی کہ تمام علماء کرام اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے یعنی آدھی کتاب پڑھتے ہیں کہ جو شہنشاہ عرب ہیں، جو وقت کے بادشاہ ہیں، جب ان کو کتاب سنائی جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ تو وہ کتاب سنتے سنتے یہ عرض کرتے ہیں کہ اب بند کرو، یعنی یہ اہل سنت کی حقانیت کے لیے
یہ اہل سنت کی حقانیت کے لیے اتنا سننا میرے لیے کافی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب کیسا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ جیسی عظیم الشان کتاب لکھ دی، لیکن آج تک وہابیوں سے اس کا جواب نہیں بن پڑا، اور وہ کتاب آج بھی پوری دنیا میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ اس کی صدا گونج رہی ہے۔ اسی لیے تو میں بڑے شوق سے کہتا ہوں کہ سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے، سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے، سوچئے میری خطا اور سوچتے رہ جائیے۔ اور الدولۃ المکیہ کہہ رہی ہے نجدیو، الدولۃ المکیہ کہہ رہی ہے نجدیو، سوچئے علم رضا اور سوچتے رہ جائیے، سوچئے علم رضا اور سوچتے رہ جائیے۔ تو حضرت سید صالح کمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی جو خوف کھا رہے تھے کہ شاید یہ کتاب، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے صحن کعبہ میں اس کا منہ توڑ جواب دے دیا کہ جس کی مثال اعلیٰ حضرت کی نظیر کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت صالح شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 170 سال قبل جو علم غیب مصطفیٰ پر جو آپ درس بخاری دے رہے تھے، تو اسی عالم میں آپ اپنا ماتھا پکڑ کے جب بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کچھ دیر کے بعد چہرہ جب کھل جاتا ہے، آپ خوشی سے جب جھومنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک 170 سال کے بعد بریلی شریف سودا گران محلہ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہاں پیدا ہوں گے، اور یہ تمام سوالوں کے جواب کو جو ہے بخوبی وہ انجام دیں گے۔ یعنی چاروں طرف دین کے دشمن پیدا ہو جائیں گے، دین کے لٹیرے پیدا ہو جائیں گے، صحیح عقیدہ اور صحیح مذہب کی ترویج اور حقانیت یعنی اعلیٰ حضرت کی بشارت اگر آ رہی ہے کہ حقانیت کی دلیل ہے، میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے پوری دنیا میں الدولۃ المکیہ جیسی کتاب لکھ کر، جہاں علماء عرب یعنی آج بھی اگر اس کتاب کے خطبہ پہ نظر کیا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اگر کوئی کم کورس کرنے والا عالم ہو تو الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا خطبہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائے گا۔ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور آپ کے کشمیر کے مشہور عالم دین حضرت سید اشرف اندرابی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اعلیٰ پائے کے عالم گزرے ہیں، اور خود آپ جب پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور جب اعلیٰ حضرت کا ذکر چلتا تو لوگ ان کو یعنی بدعتی مولوی کے نام سے یاد کرتے، یعنی شرکی مولوی سے نام سے یاد کرتے، لیکن علامہ سید اشرف اندرابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا خطبہ اپنے استاذ کے حوالے کیا تو ان کا استاذ خطبہ دیکھ کر ہی حیرت میں پڑا کہ یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ صرف ان لوگوں کا کام قرآن خوانی ہے، شرک و بدعت پھیلانا ہے، لیکن یہاں کی عربی تو ایسی معلوم ہو رہی ہے کہ خطبہ بھی سمجھنے میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، خطبہ میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو جب جو دارالعلوم دیوبند کے فارغین میں جید عالم دین کا یہ حال ہے کہ الدولۃ المکیہ کے خطبہ کو سمجھنے کے لیے یعنی اتنی دقتیں آ رہی تھی، اور علامہ سید اشرف اندرابی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آپ بار بار استاد سے اصرار کر رہے تھے حضور اس کا کیا مطلب ہے، اس تحریر کا کیا مطلب ہے، تو الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ وہ عظیم الشان کتاب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان اور میرے اعلیٰ حضرت 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لا کر یعنی اعلان کروا دیتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت محتاج تعارفی نہیں۔ جب آپ زیارت حرمین شریفین میں دوبارہ حاضری ہوتی ہے اور آپ کا بڑا بیٹا یعنی حضرت علامہ حامد رضا حجت الاسلام کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ جب مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور مسجد نبوی میں عشاء کا مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کے بعد مسجد نبوی میں تالا لگ جاتا ہے، اعلیٰ حضرت والی مدینہ سے یہ پیغام پہنچواتے ہیں کہ ایک رات مجھے مسجد نبوی میں گزارنے کا موقع دیا جائے، ایک رات صرف میں مسجد نبوی میں ایک شب گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تنے تنہا سارے لوگ جو ہے الگ ہو جاتے ہیں، اور امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان
رضوان کے لیے جب مسجد نبوی کا دروازہ کھولا جاتا ہے آپ اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ اپنا عشق یعنی اپنا لگاؤ لو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی طرف کر دیتے ہیں اور عبادت کرتے کرتے نعت نبی پڑھتے پڑھتے آپ اس عالم میں قلم اور کاغذ کو لیتے ہیں اور جب سرکار کا ذکر کرتے کرتے ان کی تعریف و توصیف کرتے کرتے کبھی زلف کی تعریف کر رہے ہیں تو کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی سرکار کی رفتار کی تعریف کر رہے ہیں تو کبھی گفتار کی تعریف کر رہے ہیں، اسی عالم میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے قلم اور کاپی کو حرکت میں لا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب میں کہنا چاہوں گا میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی شان ایسی ہے کہ آپ نے بیداری کے عالم میں یعنی جاگنے کی حالت میں یعنی اللہ کی سر تابہ قدم، اس شعر کا مفہوم واضح ہو رہا ہے کہ سر تابہ قدم یعنی اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، یعنی امام اہل سنت فاضل بریلوی کی آنکھوں میں جب رسول کریم کا جلوہ سما جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، یعنی سر سے لے کر بال سے لے کر پیروں تک جب مکمل زیارت ہو جاتی ہے تو پھر قسم کھاتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں۔ تو بیداری کے عالم میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اور یہ شعر سے واضح ہو گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے جب آپ مشرف ہو جاتے ہیں، اس فیضان سے جب مالا مال ہو جاتے ہیں تو یہ شعر لکھ دیتے ہیں کہ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو میرے اعلیٰ حضرت کی وہ شان ہے کہ جو بارگاہ رسالت میں اتنا مقبول ہیں، جن کی شان و شوکت یہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آپ کا خلیفہ یعنی مصنف بحر شریعت علامہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور آ کر سوال کرنے لگے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہر ایک نے مخالفین نے یعنی وہابیوں نے بہت سارے قرآن پاک کے ترجمے کیے ہیں، لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ کریں تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مصنف بحر شریعت سے آپ فرماتے ہیں کہ علامہ صدر الشریعہ میرا تو ہر ٹائم بٹا ہوا ہے، میرے پاس وقت کی قلت ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں کس وقت میں ترجمہ قرآن کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ، جب ترجمہ قرآن پر اصرار کیا جاتا ہے کہاں ایک وقت ہے جو کھانا کھانے کے بعد میں قیلولہ کرتا ہوں۔ علماء کرام کے لیے کافی نصیحت والی گفتگو ہے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی علماء کرام اس پر توجہ دیں کہ خاص کر علماء کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں آپ نے ایک ایک وقت کو الگ الگ ٹائم میں بانٹ دیا تھا، ایک ایک وقت میں الگ الگ ہر ایک وقت کے لیے آپ نے وقت متعین کر دیا تھا، اس ٹائم پہ ہمیں افتاء کا کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ ہمیں فلاں کتاب لکھنی ہے، اس ٹائم میں تحریر و تصنیف لوگوں سے ملنا، ایک وقت آپ کا بٹا ہوا تھا۔ لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جب ترجمہ قرآن کی بات کی تو کہا قیلولہ کا جو وقت ہے یعنی میں بتاتا جاؤں گا اور اے صدر الشریعہ تم اس کو املا کرتے چلے جانا، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی املا کرتے چلے جانا۔ آپ روزانہ 7 صفحہ یعنی کہ قرآن وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت ترجمہ اس انداز میں کر رہے ہیں جس طرح حافظ قرآن تراویح کی نماز میں قرآن سناتا ہے، اسی طرح احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب قرآن پاک کا ترجمہ شروع ہوتا ہے تو پیارے میں بتانا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ میں ہر ایک ٹھوکر کھا گیا، ہر ایک نے غلطی کی، ہر مکتب فکر کے علماء نے غلطی کی، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہر مولوی کرتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع،
یعنی لفظ شروع سے شروع نہیں، اللہ کے نام سے شروع. جیسے میں بولوں عبداللہ، اللہ کا بندہ، بسم اللہ، اللہ کا نام، تو لفظ اعلیٰ حضرت نے لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع، یعنی جو ترجمے کا حق ہے. جب یہ ترجمے سے اللہ اکبر کبیرہ، جب قرآن پاک کا ترجمہ مکمل ہو جاتا ہے تو الغرض بسم اللہ میں ہر مکتب فکر کے مولوی نے ٹھوکر کھایا. لیکن مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ کیسا ہوتا ہے کہ اگر غلام و زیدین بولیں گے تو زید کا غلام ہوگا، جو لفظ بعد میں آئے گا اس کا ترجمہ لفظ وہ پہلے آئے گا، اور جو لفظ عربی میں پہلے آتا ہے اس کا ذکر بعد میں آئے گا. جیسے غلام و زیدین تو عربی میں غلام پہلے آیا، زید بعد میں آیا. اسی طرح جب ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے زید کا غلام. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع، تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یعنی تمام لوگوں نے شروع سے شروع کی قرآن پاک کے ترجمے کو، لیکن اعلیٰ حضرت نے لفظ اللہ سے شروع کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ شان ہے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کی کہ اللہ کے نام سے شروع. یہ ترجمہ لکھنے کے بعد جب تمام علماء کرام جمع ہوئے اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ جب غور و فکر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو تمام علماء کرام یہی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ساری تفاسیر یعنی قرآن پاک کی جتنی تفسیریں ہوئی ہے، ساری تفسیروں کو اگر رکھ دیا جائے یعنی بچھا دیا جائے اور کنز الایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو تمام تفاسیر جتنی بھی تفسیریں علماء کرام پڑھتے ہیں، تفسیر بیضاوی ہو، تفسیر جلالین ہو، تفسیر قرطبی ہو، تفسیر مدارک ہو، جتنی بھی تفاسیر ہیں، ان تفاسیر کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ساری تفسیریں اگر آپ اکٹھا کھول دیں گے اور بچھا کر اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان کا ملاحظہ کریں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ اگر اعلیٰ حضرت نے کیا ہے تو وہ ترجمہ تمام تفسیروں سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر ایک تفسیر سے میچ ہو رہا ہے. لیکن یہ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی شان ہے. اور آگے بڑھتے ہوئے چلیں، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو ہے ایسی شخصیت یعنی جن کا نہ تو دینی علوم میں نہ تو دنیاوی علوم میں میرے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کوئی جواب نہیں ہے. وہی فن ریاضی میں، علم ریاضی میں جب سر ضیاء الدین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وی سی وائس چانسلر جب علم ریاضی میں اس کی گاڑی نہیں چلی تو اس مسئلے کے حل کے لیے آپ جرمن جا رہے ہیں، آپ جرمن جا رہے تھے تو کسی نے بتایا حضور ایک مسئلہ ہے، آپ بریلی شریف جائیں، وہاں پہ ایک مولانا احمد رضا صاحب رہتے ہیں، ان سے ڈسکس کر لیں. کہا کہ وہ تو مولانا ہیں، وہ اس کا کیا جواب دیں گے. میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو شدید بخار تھا اور اسی میں یہ یہاں کا وی سی وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جب وی سی وہاں پہنچتا ہے اور اپنے سوال کو کرتا ہے علم فن ریاضی کے تعلق سے تو اس سوال کے جواب کو اعلیٰ حضرت منٹوں میں حل کر دیتے ہیں. اور یہ وی سی جو ہے جو وائس چانسلر سر ضیاء الدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ جس مسئلے کے حل کے لیے، جس علم ریاضی کے اس میتھ کے لیے یعنی میتھمیٹکس کے حل کے لیے میں جرمن اتنے روپے خرچ کر کے جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے منٹوں میں حل کر کے دے دیا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو یہ خدا داد صلاحیت اللہ کی طرف سے من جانب اللہ یہ صلاحیت دی گئی تھی. اور خود محدث اعظم ہند آپ فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان و قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. جب احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان کے زبان اور قلم کو یعنی قلم سے جو تحریر فرمائے وہاں بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، زبان سے کچھ بولیں تو ادھر بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہو گیا کہ زبان و قلم جب اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے تو پھر اس سے خطا ہونا ناممکن ہے. یہ سرکار محدث اعظم ہند آپ خود فرماتے ہیں. تو سرکار محدث اعظم ہند یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جن کی زبان و قلم کو اور خود اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ جب غور کیا گیا تو ایک بھی غلطی کسی کی آج تک جرت نہیں ہوئی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کنز الایمان سے کوئی ایک غلطی نکال کر عوام کے علماء کے سامنے پیش کر دے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے وہ بالکل آب کوثر سے دھلا دھلایا ہوا ترجمہ لوگوں کو پیش کر دیا ہے. تو ہمارے جو ہے ہماری سنیت کی لاج یعنی وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو اس دنیا میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری اور 14 جون 1856 عیسوی کو اس دنیا
دنیا میں تشریف لا کر ہم سنیوں کے ایمان کو بچایا ہے، وہ اس انداز میں بچایا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام نے یقیناً دین پھیلایا تھا، لیکن امام حسین نے میدان کرب و بلا میں اس دین کے 1,24,000 انبیاء کرام اور اپنے نانا جان کے لائے ہوئے دین کی تحفظ و حفاظت کی تھی، اپنی گردن کو کٹایا تھا۔ لیکن میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جب اولیاء کرام کثرت سے آ چکے تھے، خواجہ غریب نواز نے اسلام کو پورا پھیلا چکا تھا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن جب ایمان میں خرابی لازم آنے لگی، عقائد میں گڑبڑی پیدا ہونے لگی، تو پھر امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے زور قلم سے یعنی کہ یہ تحریر کر دیا کہ یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات کو، یعنی کہ جو حاسدین ہیں، جو حسد کرنے والے ہیں، جو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں، وہ بھی اگر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا آج مطالعہ کریں، میں انہیں دعوت حق دیتا ہوں، آؤ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر لو، آؤ تمہید ایمان کا مطالعہ کر لو، آؤ اعلیٰ حضرت کی یعنی ان کتابوں کا الامن والعلا کا مطالعہ کر لو، یعنی کہ فوز مبین کا مطالعہ کر لو، در رد حرکت زمین، اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایک کتاب کا میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ وہ دور تھا، یعنی اس دور میں بہت سارے رائٹر پیدا ہو گئے ہیں، مصنف ہیں، لیکن میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی اس وقت کی سختی کیا تھی، عالم کیا تھا، جب آپ کے بڑے بھائی حضرت علامہ حسن رضا جب داغ دہلوی کے پاس آپ فن شاعری سیکھنے جاتے تھے تو آپ نے ایک کلام لکھا، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اصلاح کے لیے بھیجا کہ برادر اکبر آپ اپنے استاذ مکرم سے اس کی اصلاح کرا کے لائیں۔ جب پورے نعت کو اشعار کو دیکھنے کے بعد داغ دہلوی نے یہی کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو یہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات تھی کہ جنہوں نے اس دور میں 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر اور جن کے علوم کی تعداد 200 علوم سے زیادہ مہارت تامہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمایا تھا، تو انہی علم کا چند قطرہ ہم سنی علماء میں بھی ظاہر ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا اعلیٰ حضرت کی یعنی 10ویں شوال المکرم کے ولادت کے صدقے سے مولا ہمارے اور تمام سنی علماء کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، اور بالخصوص ہندوستان اور کشمیر کے حالات میں جو کورونا وائرس کی وجہ سے یہ پورا لاک ڈاؤن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی تحفظ و حفاظت فرمائے، اور مولا کائنات تمام مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔